ضلع گجرات سمیت ملک بھر میں جانوں کے نذرانے پیش کرنے اور غازی بن کر ملک کے دفاع کی جنگ لڑنے والے افسران اور جوانوں کو ملٹری تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے، ہمارے اصل ہیروز شہداء اور غازی ہیں۔ جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جاتی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISP کے مطابق آرمی جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ راولپنڈی میں اعزازات تقسیم کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہیدوں اور ان کی فیملیز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، مادر وطن پر قربان ہونے والے بہادر شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے وطن کے لیے قربانی دینے والے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان ان شہداء کی وجہ سے محفوظ ہے۔ رپورٹ الحجاز نیوز، راولپنڈی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہدائے وطن کے عظیم ورثاء، غازیوں، جنرل آفیسرز، ریسیپینٹس آف SIM اور میرے بہادر جوانوں، السلام علیکم۔ آج ہم پھر مادر وطن پہ قربان ہونے والے ہمارے بہادر جوانوں کی قربانی کو اکنالج کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان جو آج محفوظ ہے، جہاں ہم رات کو آرام سے سوتے ہیں، یہ انہی آفسرز، JCOs اور جوانوں کے خون کی قربانی کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اصل ہیرو یہ ہمارے شہید ہیں، یہ ہمارے غازی ہیں، اور جو قومیں اپنے شہیدوں کو یا ہیروز کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ شہید جو ہے جب تک دنیا قائم ہے اس کا نام ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ اس نے دنیا میں بھی اپنا نام کما لیا اور آخرت میں بھی اپنا نام کما لیا، جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ کرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے آپ کو بخشا لیتا ہے لیکن اپنے ورثاء کے لیے بھی جنت کے راستے کھول دیتا ہے۔ کوئی قوم، کوئی ملک اپنے شہداء کی قربانی کا صلہ پیش نہیں کر سکتی۔ کوئی قوت، دولت، پیسہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شہداء کے ورثاء کی دیکھ بھال کریں، ان کی فیملی کی دیکھ بھال کریں، ان بیواؤں کی، ان کے والدین کی ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے بچوں کی دیکھ بھال کریں، جو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی بھی دیکھ بھال اور کوئی بھی مراد شہادت کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ ایک والد کے لیے، ایک والدہ کے لیے، جب تک وہ اس دنیا میں زندہ ہیں اور جب تک وہ اس دنیا سے نہیں جاتے، ان کا بچہ ان کی نظر کے سامنے ضرور روز آئے گا، روز ان کو یاد آئے گا۔ ایک بیوہ جس کا خاوند اس کے ہاتھ سے چلا گیا، اور وہ بچے جن کا باپ، جن کے سر سے باپ کی شفقت اٹھ گئی ہے، ان کو بھی اس کی کمی ضرور محسوس ہوگی، اور اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ملک آپ لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے، اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے۔ یہ فوج ہی ہے جو صبح سے لے کے شام تک پاکستان کے ہر چپا، کیا سیلاب ہو، کیا طوفان ہو، کیا زلزلہ ہو، کووڈ ہو، ہر جگہ فوج آپ کو ملے گی۔ کوئی حادثہ ہو، فوج بتائے بغیر وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ آج کل بلوچستان میں کئی جگہ پر ہیضہ پھیلا ہوا ہے، وہاں پہ پانی کی کمی ہے، اور میرے بتائے بغیر وہاں پر فوج پہنچ کر ان لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، صاف پانی مہیا کر رہی ہے، اور ہم اپنی اس خدمت پر، اس کام پر ہم اپنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں اپنے شہداء کے ورثاء کو یقین دلاتا ہوں آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ دنیا مجھے کہتی ہے کہ یہ واحد فوج ہے جس نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے، تو وہ یہ کیا کہتے ہیں، جی کیسے کیا آپ نے، باقی ملک فیل ہو گئے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایسی کیا خوبی ہے؟ تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی مائیں ہیں جو اپنے لخت جگر، ہماری ایسی بہنیں ہیں جو اپنے شوہر، اور ایسے بچے ہیں جو اپنے والد اس ملک پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جب تک ایسے ہماری مائیں، ہماری بہنیں موجود ہیں تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ آپ کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔